بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر طائف کے بارے میں جانیں گے۔ مکہ والوں کے عناد اور سرکشی کو دیکھتے ہوئے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوسی نظر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے مکہ کے قرب و جوار کی بستیوں کا رخ کیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا بھی سفر فرمایا۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ طائف میں بڑے بڑے امراء اور مالدار لوگ رہتے تھے۔ ان رئیسوں میں عمرو کا خاندان تمام قبائل کا سردار شمار کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ 3 بھائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ انتہائی بیہودہ اور گستاخانہ جواب دیا۔ ان بد نصیبوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ طائف کے شریر گنڈوں کو ابھار دیا کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کریں۔ چنانچہ لچو لفنگوں کا یہ شریر گروہ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑا اور یہ شرارتوں کے مجسمے آپ پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے مقدس پاؤں زخموں سے لہولہان ہو گئے اور آپ کے موزے اور نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخموں سے بے تاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کا بازو پکڑ کر اٹھاتے اور جب آپ چلنے لگتے تو پھر آپ پر پتھروں کی بارش کرتے اور ساتھ ساتھ طعن زنی کرتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے، ہنسی اڑاتے۔ حضرت زید بن حارثہ دوڑ دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لیتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی خون میں نہا گئے اور زخموں سے نڈھال ہو کر بے قابو ہو گئے، یہاں تک کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگور کے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مکہ کے ایک مشہور کافر عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ اور اس کے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو آپ پر رحم آ گیا اور کافر ہونے کے باوجود خاندانی حمایت نے جوش مارا۔ چنانچہ ان دونوں کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے باغ میں ٹھہرایا اور اپنے نصرانی غلام کے ہاتھ سے آپ کی خدمت میں انگور کا ایک خوشہ بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر خوشہ کو ہاتھ لگایا تو غلام تعجب سے کہنے لگا، اس اطراف کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا وطن کہاں ہے؟ غلام نے کہا کہ میں شہر کیننوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت یونس بن متی کا شہر ہے، وہ بھی میری طرح خدا کے پیغمبر تھے۔ یہ سن کر غلام آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور فوراً ہی آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی سفر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام نخلا میں تشریف فرما ہوئے اور رات کو نماز تہجد میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو نصیبین کے جنوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور قرآن سن کر یہ سب جن مسلمان ہو گئے۔ پھر ان جنوں نے لوٹ کر اپنی قوم کو بتایا تو مکہ مکرمہ میں جنوں کی جماعت نے فوج در فوج آ کر اسلام قبول کیا۔
چنانچہ قرآن مجید میں سورہ جن کی ابتدائی آیتوں میں خداوند عالم نے اس واقعہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مقام نحلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند دنوں تک قیام فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیرا میں تشریف لائے اور قریش کے ایک ممتاز سردار مطعم بن عدی کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ کیا تم مجھے اپنی پناہ میں لے سکتے ہو؟ عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی شخص ان سے حمایت اور پناہ طلب کرتا تو وہ اگرچہ کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، وہ پناہ دینے سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ مطعم بن عدی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پناہ میں لے لیا اور اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ تم لوگ ہتھیار لگا کر حرم میں جاؤ، اور مطعم بن عدی خود گھوڑے پر سوار ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ مکہ لایا اور حرم کعبہ میں اپنے ساتھ لے گیا اور مجمع عام میں اعلان کر دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ حجرہ اسود کا بوسہ دیا اور کعبہ کا طواف کر کے حرم میں نماز ادا کی، اور مطعم بن عدی اور اس کے بیٹوں نے تلواروں کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دولت خانے تک پہنچا دیا۔ اس سفر کے مدتوں بعد ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے دعوت اسلام کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا۔ میں اس رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچ کر میرے ہوش و حواس بجا ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس بادل میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور ان کا جواب سن لیا، اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تکمیل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور انہوں نے آپ کا جو جواب دیا وہ سب کچھ سن لیا ہے، اور مجھ کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو حکم چاہیں دیں، میں آپ کا حکم بجا لاؤں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں پہاڑوں کو ان کافروں پر الٹ دوں تو میں الٹ دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔